بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈیتھ، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ کرنل فریدی کی آنکھیں کھلی تو اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے بے اختیار سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس وقت بھی وہ کسی اسپتال کے کمرے میں ہی بیڈ پر موجود تھا اور اس کے جسم کو بیڈ کے ساتھ کلپ کر دیا گیا تھا۔ کرنل فریدی کے ذہن میں وہ منظر گھومنے لگا جب ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا تھا، اور انجیکشن لگتے ہی اس کا ذہن سو گیا تھا اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اور اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ لیکن یہ وہ کمرہ نہ تھا جس کمرے میں وہ پہلے موجود تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے جب کرنل فریدی کو ہوش میں دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا نام ڈاکٹر جیرالڈ ہے کرنل فریدی، آپ یہاں اپنی موجودگی کی وجہ سے یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسپیشل سیکشن کا خصوصی ہسپتال ہے۔ آپ کو اس جنرل ہسپتال سے یہاں خفیہ طور پر لایا گیا ہے۔ آپ کو وہاں اس لیے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا کہ آپ کی نقل و حرکت آپ کے لیے خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ کو بے ہوش کر کے انتہائی محتاط انداز میں یہاں لایا گیا ہے۔ آپ کے ساتھی کیپٹن حمید بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں، ڈاکٹر جیرالڈ نے قریب آ کر کہا۔ شکریہ ڈاکٹر جیرالڈ، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جلد از جلد نقل و حرکت کرنے کے قابل ہو جاؤں؟ کرنل فریدی نے کہا۔ جی ہاں، اس لیے آپ کو یہاں لایا گیا ہے کیونکہ اسپیشل سیکشن کے چیف کا حکم تھا کہ آپ کے زخموں کو جس قدر جلد ہو سکے ٹھیک کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو یہاں منگوا لیا، آپ کے زخموں کو چیک کیا اور پھر اس کے لیے خصوصی ادویات ایکریمیا سے منگوائیں۔ آپ کو 2 روز بعد ہوش آیا ہے۔ ہم آپ کو مسلسل بے ہوشی کے انجیکشن لگاتے رہے ہیں کیونکہ جو ادویات آپ کے زخموں کو لگائی گئی ہیں وہ انتہائی تکلیف دینے والی تھیں، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ جیسے عظیم انسان کے منہ سے ہم کراہ بھی سن سکیں۔ لیکن ان ادویات کی وجہ سے اب آپ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں بعد ہی نقل و حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے کلپ کھولنے شروع کر دیے۔ جب سارے کلپ کھل گئے تو کرنل فریدی نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ اسے محسوس ہوا کہ حرکت کرنے سے پہلے کی نسبت بے حد کم تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑی سی چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر، میری طرف سے اسپیشل سیکشن کے چیف کا بھی شکریہ ادا کر دینا، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ڈاکٹر جیرالڈ کے سامنے ہی وہ بیڈ سے نیچے اترا اور ادھر ادھر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ گڈ، آپ نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے ڈاکٹر جیرالڈ، میں آپ کا ذاتی طور پر مشکور ہوں، کرنل فریدی نے کہا تو ڈاکٹر جیرالڈ کا چہرہ فتح مسرت سے جگمگا اٹھا۔ بے حد شکریہ کرنل فریدی صاحب، آپ جیسے عظیم آدمی کا یہ فکرہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری کتنی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو سکے۔ ہمارے اسپیشل سیکشن سے متعلق سب لوگ آپ کے کارنامے سن سن کر آپ کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ڈاکٹر جیرالڈ، ورنہ میں ذاتی طور پر اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی کارنامہ سر انجام دے سکوں۔ کیا آپ کیپٹن حمید کو میرے پاس بھیج دیں گے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ بالکل بھیج دوں گا، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، جبکہ کرنل فریدی بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کرنل فریدی چونک پڑا کیونکہ اندر آنے والی مہلکہ تھی۔ صحت مبارک ہو کرنل فریدی، آپ کو اس بیڈ سے اتر کر کرسی پر بیٹھے دیکھ کر میرا دل مسرت سے بھر گیا ہے، مہلکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکریہ مہلکہ بانو، آپ کی چیف فہرست نے واقعی مہربانی کی ہے، ورنہ شاید وہاں جنرل اسپتال میں اور کئی ہفتے بیڈ پر پڑا رہنا پڑتا، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف سے میری بات ہوئی تھی، میرے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ جس پارٹی نے آپ پر حملہ کرایا تھا اسے یقیناً جب یہ علم ہوگا کہ آپ بچ گئے ہیں تو وہ لازماً آپ پر دوسرا حملہ بھی کرا سکتی ہے، اور اکیلا کیپٹن حمید آپ کا تحفظ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کا وہاں سے ہٹانا ضروری تھا۔ دوسرا یہ کہ میں جانتی تھی کہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو کر مشن پر روانہ ہو جائیں تاکہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل سکے، اور چیف ہیرس بھی میرے ان خیالات سے متفق تھا، چنانچہ اس نے احکامات دیے، جبکہ میں نے ان پر عمل درآمد کیا، حتیٰ کہ میں اپنے ذاتی خرچ پر چارٹرڈ طیارے کے ذریعے ایکریمیا گئی اور وہاں سے آپ کے لیے مطلوبہ ادویات لے کر آئی، مہلکہ نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو اصل شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں آپ سے عمر میں چھوٹی ہوں اور تجربے میں بھی، اس لیے آپ مجھے آپ نہ کہیں، تم کہا کریں، اس طرح مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے کل والدہ صاحبہ سے بھی بات کی تھی، انہیں بھی آپ کی صحت کے بارے میں تشویش ہوئی تھی، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ آپ اب بالکل صحت مند ہیں، تو انہوں نے آپ کی مکمل صحت یابی کی دعائیں کی اور مجھے کہا کہ میں ان کی طرف سے بھی آپ کو پوچھوں۔ مالکہ نے کہا، ان کا بھی شکریہ، وہ واقعی بے حد محبت کرنے والی خاتون ہے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ایک بات اور میں نے ان سے کی ہے، لیکن وہ ابھی آپ کو بتا نہیں سکتی، پھر کبھی بتاؤں گی۔ مالکہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اچھا، وہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ چھپانا چاہتی ہیں؟ اور کیپٹن حمید کہاں ہے؟ میں نے ڈاکٹر جرالڈ سے کہا تھا کہ وہ اسے بھیج دیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کرنل فریدی نے کہا، وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے وہ لامحالہ سیر و تفریح میں مصروف ہو گئے ہوں گے، مالکہ نے کہا، اور کرنل فریدی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور کیپٹن حمید مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، تو راز و نیاز ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ سوری، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، کیپٹن حمید نے کہا تو مالکہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ادھر آؤ کیپٹن حمید، فضول بکواس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سامنے انتہائی اہم مشن موجود ہے، ہم نے فوری طور پر لاگیریا کے شہر بگورا پہنچنا ہے۔ تم ایسا کرو کہ وہاں کے لیے کاغذات بھی تیار کراؤ اور جیٹ طیارہ بھی چارٹرڈ کرا لو، ہم شاید آج رات ہی روانہ ہو جائیں گے، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم سے آپ کی مراد؟ کیپٹن حمید نے معنی خیز نظروں سے مالکہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، تم باز نہیں آؤ گے؟ کرنل فریدی نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، میں تو باز آ جاؤں گا، لیکن اب کیا کیا جائے اگر کوئی اور باز نہ آئے؟ کیپٹن حمید بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی کرنل فریدی، باقی آپ چاہے جتنے آدمی لے جائیں، لیکن میں بہرحال آپ کے ساتھ جاؤں گی، مالکہ نے کہا۔ اگر ہم سے آپ کی مراد ہم تینوں ہیں تو کیا خیال ہے آپ دونوں چارٹر طیارے پر چلے جائیں، جبکہ میں آپ فلائٹ پر آ جاؤں گا، کیپٹن حمید نے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ کرنل فریدی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کباب میں ہڈی والا محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور میں بہرحال ہڈی بننا نہیں چاہتا، کیپٹن حمید نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو کیپٹن حمید، میں مالکہ کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ، کرنل فریدی نے کہا، یہی تو مجبوری ہوتی ہے کہ مردوں کو بہرحال خاموش ہی رہنا پڑتا ہے، کیپٹن حمید نے دروازے پر رک کر مڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تم اس کی باتوں کا برا نہ منانا، یہ اس کی عادت ہے، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کے باہر جانے کے بعد مالکہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہی باتیں میں نے والدہ صاحبہ سے کی تھیں، مالکہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی چونک پڑا۔ کیا مطلب کہ کیپٹن حمید مذاق کرتا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ یہ کہ کیا اس مذاق کو حقیقت نہیں بنایا جا سکتا، اور والدہ صاحبہ نے اس پر بے حد مسرت کا اظہار کیا ہے، مالکہ نے گھما پھرا کر بات کرتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی کا چہرہ یکلخت بری طرح سخت ہو گیا۔ مالکہ بانو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے جذبات اور خیالات کو اپنے دل و دماغ سے باہر نکال دو، نہ ہی میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں اور نہ ہی مجھے اس قسم کی باتیں پسند ہیں، اور آئی ایم سوری، اب تم ہمارے ساتھ نہ جا سکو گی۔ کرنل فریدی کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ اس میں آخر اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ آپ ویسے بھی تو انکار کر سکتے ہیں، ان معاملات میں بہرحال زبردستی تو نہیں ہوا کرتی۔ میرے ذہن میں تو ایک خیال آیا تھا، آپ نے بھی بہرحال شادی کرنی ہے اور میں نے بھی، تو پھر کیوں نہ پرانی رشتہ داری بحال کر لی جائے، مالکہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میرا شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ ہی پروگرام، اور نہ میرے پیشے میں شادی جیسی پابندی برداشت کی جا سکتی ہے، اس لیے تم بہرحال آئندہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرو گی، کرنل فریدی نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالکہ بہرحال ایک خاتون ہے، اور اس سے اس قدر سخت لہجے میں بات کرنا اخلاق کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن بہرحال میں آپ کے ساتھ اس مشن پر جاؤں گی، مالکہ نے کہا۔ سوری مالکہ بانو، اب ایسا ممکن نہیں رہا، مشن کے دوران تمہاری جذباتیت بہرحال مشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کرنل فریدی کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ اب اس ٹاپک پر میں کوئی بات نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر جانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مالکہ نے کہا۔ سوری، میں اپنی بات بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، کرنل فریدی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے، خدا حافظ، مالکہ نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔
اب اس کیپٹن حمید کی زبان بھی بند کرنا پڑے گی۔ نانسنس، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا کیونکہ ابھی سے بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر جیرالڈ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس تھا۔ میں آپ کی خبر گیری کے لیے آ رہا تھا کہ اسپیشل سیکشن کے چیف جناب ہیرس کا فون آ گیا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جیرالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون پیس کرنل فریدی کی طرف بڑھا دیا۔ یس، کرنل فریدی بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے ڈاکٹر جیرالڈ سے فون پیس لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ ڈاکٹر جیرالڈ نے چیک اپ شروع کر دیا۔ ہیرس بول رہا ہوں، کرنل فریدی، آپ نے ملیکا کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دوسری طرف سے ہیرس سے کہا، اسٹاف سے شکایت کی ہے؟ کرنل فریدی نے سپاٹ لہجے میں کہا، شکایت نہیں بلکہ رپورٹ دی ہے کہ آپ نے اچانک اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ میں نے اس سے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ اس مشن پر جائے تاکہ کل میں اس کی رپورٹ فخر سے اپنے حکام کو دے سکوں کہ اسپیشل سیکشن نے بھی اس مشن پر کام کیا ہے۔ ہیرس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر وہ آپ کے سیکشن کی ایجنٹ بن کر ساتھ جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہیرس، لیکن وہ میری عزیزہ بن کر ساتھ جانا چاہتی ہے، اور وہ تو نہیں جانتی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میں مشن کے دوران اس قسم کی جذباتیت کو ناپسند کرتا ہوں اور نہ برداشت کر سکتا ہوں۔ کرنل فریدی نے کہا، آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ رہا، وہ اسپیشل سیکشن کی ایجنٹ کے طور پر آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن کام آپ کی ماتحتی میں ہی کرے گی۔ اور کرنل فریدی، آپ اسے نہیں جانتے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ ہیرس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ایسی صورت میں اس کی شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے میری جلد صحت یابی کے لیے خصوصی مہربانی کی ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، آپ میرے ملک میں ہیں، اس لیے یہ میرا فرض ہے کرنل فریدی کہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھوں۔ ہیرس نے جواب دیا، بہرحال بے حد شکریہ، آپ ملیکا کو بھجوا دیں، گڈ بائے، کرنل فریدی نے کہا اور فون آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اب آپ ٹھیک ہیں کرنل فریدی، جب آپ چاہیں رخصت ہو سکتے ہیں، بس صرف 1-2 روز تک تیز تیز حرکت کرنے سے اجتناب کریں، ڈاکٹر جیرالڈ نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر جیرالڈ، آپ نے واقعی میرے لیے انتہائی پرخلوص انداز میں کام کیا ہے، اس کے لیے میں خصوصی طور پر آپ کا بے حد مشکور ہوں، کرنل فریدی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فرض تھا کرنل فریدی، ڈاکٹر جیرالڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس نے فون پیس اٹھایا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ لاگوش زنجیروں سے بندھا ہوا دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ عمران اور ڈومیا دونوں اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جوانا وہیں موجود تھا، جبکہ جوزف کو باہر نگرانی کے لیے بھجوا دیا گیا تھا۔ عمران ڈومیا کے ساتھ اس عمارت کا چکر لگا چکا تھا۔ عمارت شہر سے دور ویران علاقے میں تھی، اور اس کے قرب و جوار میں دور دور تک لہلاتے کھیتوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے عمران اس وقت مطمئن ہو کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ڈومیا کہ لاگوش تمہیں اس ویران عمارت میں کیوں لے کر آیا ہے، عمران نے ساتھ بیٹھی ہوئی ڈومیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ لاگوش مجھے اغوا کر کے پہلے شہر کے اندر ایک بڑی عمارت کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں لے گیا، وہاں اسے پیغام ملا کہ اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، آج میں دشمنوں کی لاشوں پر تمہارے ساتھ جشن منانا چاہتا ہوں، اور پھر وہ مجھے کار میں بٹھا کر اس عمارت میں لے آیا۔ یہ عمارت شہر سے کافی فاصلے پر ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پہرا لگا دیا اور خود چلا گیا۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میرا ایک پرانا دشمن اچانک سامنے آ گیا ہے اور میں نے اس سے انتقام لینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کام تمہارے سامنے ہو تاکہ تمہیں میری طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے الماری سے شراب کی بوتل اٹھا کر کھولی اور اسے منہ سے لگا کر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اس ہال میں لے آیا جہاں تم موجود تھے، ڈومیا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر، اسے ہوش میں لے آؤں؟ جوانا نے کہا۔ ہاں، لیکن خیال رکھنا، اس سے ابھی بہت سی باتوں کے جواب دینے ہیں، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس نے لاگوش کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی لاگوش کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور عمران ڈومیا کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد لاگوش نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم یکلخت ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ وہ اب حیرت سے اپنے آپ کو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم نے دھوکہ کیا ہے جوانا،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے یہ ساتھی لڑائی میں مداخلت نہیں کریں گے، لاگوش نے بڑی نفرت بھری لہجے میں کہا۔ کوئی دھوکہ نہیں ہوا لاگوش، وعدہ لڑائی میں مداخلت کرنے کا ہوا تھا، اور لڑائی تو ابھی ہوئی ہی نہیں۔ البتہ اگر اس کی نوبت آ گئی تو پھر یقیناً وعدے کی پاسداری ہوگی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم تم کمینے آدمی، تم نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ اگر تمہیں مجھ سے لڑنے کی جرت تھی تو مجھے بتا تو دیتے، لاگوش نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جوانہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے لاگوش کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ کمرہ تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اب اگر ماسٹر کے خلاف دوسری بات کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا، جوانہ نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہٹ جاؤ جوانہ، ابھی یہ غصے میں ہے اور غصے میں کہے ہوئے الفاظ قابل معافی ہوتے ہیں، عمران نے جوانہ سے کہا تو جوانہ ہونٹ بھینچے پیچھے ہٹ گیا۔ لاگوش نے اپنے بازوؤں اور جسم کو یکلخت زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے غصے کی شدت سے شعلے نکلتے دکھائی دینے لگے تھے، لیکن زنجیریں کافی مضبوط تھیں، اور عمران نے لاگوش کو باندھنے سے پہلے ان زنجیروں کی مضبوطی کے بارے میں خود تسلی کر لی تھی، اس لیے اس وقت وہ خاموشی سے بیٹھا لاگوش کو جد و جہد کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری اپنی تیار کردہ ہے لاگوش، عمران نے اسے ناکام ہوتے دیکھ کر کہا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے جوانہ کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ مجھے ماسٹر چیف نے تو یہی حکم دیا تھا کہ تمہیں فوراً گولی مار دی جائے، لاگوش نے کہا۔ وہ واقعی اپنے جسم کی طرح موٹے دماغ کا آدمی تھا، اس لیے وہ سب کچھ صاف کہے چلا جا رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت وہ خود نازک پوزیشن میں پھنس چکا ہے۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ پول میکارے کہاں ہے؟ بلو ہیون کلب کا مینیجر، عمران نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ اسے ماسٹر چیف نے لیبارٹری بھجوا دیا ہے، اور اس کی جگہ ماسٹر چیف نے مجھے کریمیا سے بلوا کر یہاں بھجوایا ہے، لاگوش نے جواب دیا۔ ٹوبی فارسٹ میں یہ لیبارٹری کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اور نہ مجھے بتایا گیا ہے، لاگوش نے جواب دیا، اور عمران اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تمہارا پول میکارے سے فون پر رابطہ ہوتا ہے یا ٹرانسمیٹر پر؟ عمران نے کہا۔ کسی پر بھی نہیں، لیبارٹری سیلڈ کر دی گئی ہے، اس لیے اب اس کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کا رابطہ اب اگر ہوگا تو صرف ماسٹر چیف سے ہوگا، لوگاش نے کہا۔ تو تم لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تو بتاؤں کیا؟ لیبارٹری کا نام بھی میں نے پہلی بار سنا ہے، لاگوش نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں ماسٹر چیف نے کیا کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے مجھے کال کیا اور کہا کہ میں فوراً بگورا پہنچ جاؤں اور پول میکارے کی جگہ لے لوں، جبکہ پول میکارے کو ٹوبی فارسٹ میں واقع ایک لیبارٹری میں بھیجا جا رہا ہے اور اس کا کوئی رابطہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بگورا میں پاکیشیا کا خطرناک سیکرٹ ایجنٹ عمران اپنے 2 نیگرو ساتھیوں کے ساتھ پہنچنے والا ہے۔ میں پورے بگورا میں اپنے آدمی پھیلا دوں اور جو مشکوک نظر آئے اسے گولی سے اڑا دوں۔ میں نے ہر قیمت پر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا ہے۔ میں نے ان سے حلیہ پوچھا تو ماسٹر چیف نے بتایا کہ عمران میک اپ کا ماہر ہے، اس لیے مجھے حلیے کی مدد نہیں دے سکے گا، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ 3 آدمی ہیں جن میں 2 نیگرو ہیں، اور وہ یقیناً بلو ہیون کلب میں پول میکارے کو پوچھتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی سیکورٹی کونسل کا کرنل فریدی بھی شاید بگورا پہنچ جائے، میں نے ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو انہوں نے جنرل کلنگ کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن پھر بھی میں پوری طرح محتاط رہوں، چنانچہ میں کریمیا سے سیدھا یہاں پہنچا اور پول میکارے کی جگہ سنبھال لی۔ پول میکارے کے اسسٹنٹ مینیجر کو میں نے مینیجر بنا دیا اور اسے ساری صورتحال بتا دی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ تم 2 نیگروں کے ساتھ پول میکارے کا پوچھتے ہوئے کلب میں آئے ہو، تو میں نے تمہیں بے ہوش کر کے یہاں بھجوانے کا حکم دے دیا، کیونکہ ماسٹر چیف نے علی عمران کو خطرناک ایجنٹ کہا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ پھر میں ڈومیا کو ساتھ لے کر تمہیں ہلاک کرنے اور تمہاری لاشوں پر جشن منانے کے لیے یہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد جوانا سامنے آیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ لاگوش نے شروع سے آخر تک ساری روایت دہرا دی۔ ماسٹر چیف کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ فون کرتا ہے اور ہدایات دیتا ہے، لاگوش نے جواب دیا۔ تم اس سے رپورٹ کس طرح دیتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے رپورٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ماسٹر چیف ہے، اسے خود بخود سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو وہ فون کر کے پوچھ لیتا ہے، لاگوش نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی اب ہمارے لیے بیکار ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیکار ہے تو مجھے گولی مار دو، اور اگر ہمت ہے تو مجھے آزاد کر دو اور پھر مجھے شکست دے دو، میں خود اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، لاگوش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہیں جوانا سے لڑنے کا موقع دے دوں
تو کیا تم کوئی ایسی ٹپ بتا سکتے ہو جس سے میں اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر سکوں؟ عمران نے کہا۔ مجھے اب تم پر اعتماد نہیں رہا، لاگوش نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی صاف گو آدمی ہو، تمہاری صاف گوئی مجھے بے حد پسند آ رہی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ نہ ہی جوانا نے وعدہ خلافی کی ہے اور نہ ہی میں کروں گا۔ اگر تم بتا سکتے ہو تو بتا دو، ورنہ تمہاری مرضی، میں بہرحال تم پر کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا تم واقعی مجھے جوانا سے لڑنے کا موقع دو گے؟ لاگوش نے کہا۔ ہاں، میرا وعدہ ہے، اور اگر تم نے جوانا کو شکست دے دی تو پھر بھی وعدہ کہ نہ صرف تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا بلکہ جوانا کو بھی اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا۔ عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ سن لو کہ میں تمہیں کسی قیمت پر یہاں سے زندہ نہ جانے دوں گا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ لوگاش بھی زندہ رہے اور اس کے دشمن بھی، لاگوش نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں بہادری اور سچائی۔ تم تو دوسرے ٹرومین ثابت ہو رہے ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے، جو تم سے ہو سکے کر لینا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر سنو، مجھے اتنا معلوم ہے کہ پال میکارے کے اسسٹنٹ مینیجر جرسی کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو شاید پال میکارے کو بھی معلوم نہ ہوگا، لاگوش نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ لاگوش کی بات سیاق و سباق کے لحاظ سے سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہاں فون تو ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہے، یہ عمارت خطرناک مجرموں سے راز اگلوانے کے لیے مخصوص کی گئی ہے، اس لیے اس کو ٹارچنگ ہاؤس کہا جاتا ہے، لاگوش نے کہا جواب دیا۔ جوانا، فون لے آؤ یہاں، عمران نے کہا تو جوانا سے ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لاگوش نے پوچھا۔ بس اتنا کہ تم فون کر کے جرسی کو یہاں فوراً طلب کرو، اس کے بعد میں جرسی کے ساتھ مصروف ہو جاؤں گا، جبکہ تم جوانا کے ساتھ، عمران نے جواب دیا تو لاگوش نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے فون پیس جوانا سے لے کر لاگوش سے پوچھا تو لاگوش نے فون نمبر بتا دیا تو عمران نے نمبر پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جوانا، فون اس کے کان سے لگا دو، اور سنو لاگوش، تم نے اسے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کرنا، ورنہ تمہارا میرا معاہدہ ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اسے اشارہ کرنے کی جبکہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے، لاگوش نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے جوانا کو اشارہ کیا تو جوانا نے فون آن کر کے اسے لاگوش کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی نے ریسیور اٹھایا۔ بلو ہیون کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لاگوش بول رہا ہوں، جرسی سے بات کرو، لاگوش نے انتہائی کرخت اور چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ جرسی بول رہا ہوں جناب، چند لمحوں بعد جرسی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لاگوش بول رہا ہوں جرسی، ٹارچنگ ہاؤس سے، تم فوری طور پر ٹارچنگ ہاؤس پہنچ جاؤ اکیلے، تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، جلدی آؤ فوراً، اور سنو اکیلے آنا، سمجھے؟ لاگوش نے اپنے مخصوص انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں ابھی آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور لاگوش نے سر جھٹکا تو جوانا نے فون آف کر دیا۔ اب باہر جاؤ اور جوزف سے مل کر اس جرسی کو یہاں لے آؤ، جوزف کو باہر بھیج دینا، ہو سکتا ہے کہ جرسی اکیلا نہ آئے، اس کے ساتھ جو بھی آئے اسے ہلاک کر دینا، عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑا۔ یہ فون پیس مجھے دے دو، عمران نے کہا تو جوانا نے فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے فون پیس لے کر اسے آن کیا اور اس پر انکوائری کے بٹن پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گریٹ لینڈ کا نمبر اور پھر گریٹ لینڈ کے دارالحکومت کا یہاں سے رابطہ نمبر چاہیے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے 2 نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے فون آف کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جنرل ہسپتال، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں آپ کے اسپتال میں کرنل فریدی صاحب ایڈمٹ ہیں، روم نمبر 11 اسپیشل بلاک، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں جناب، اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر فون آف کر دیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، چیف ہیرس سے بات کریں، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کریں جناب، دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ فون آپریٹر کے چونکنے پر مسکرایا تھا کیونکہ اس کا چونکنا بتا رہا تھا کہ وہ علی عمران کے نام سے بہرحال واقف ہے۔ ہیلو، ہیرس بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ گریٹ لینڈ کی زبان میں ہیرس اور ہراس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اور اس زبان میں ہراس کا مطلب ہوتا ہے خوف اور دہشت پھیلانا، اور تمہاری آواز سن کر واقعی دوسرا آدمی ہراس ہو جاتا ہے،
इमरान की ज़बान रवां हो गई। अगर तुम हरास हो सकते हो तो फिर वाकई मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब दिया गया। बदल कर क्या रखोगे? ऐसा ना हो कि तुम टाइगर रख लो और मैं और ज़्यादा दहशतज़दा हो जाऊं। इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से हैरिस बेख्तियार हंस पड़ा। कर्नल फरीदी साहब से बात करना थी। वो ज़ख्मी होकर जनरल अस्पताल पहुंचे थे। वहाँ मेरी उनसे बात हुई थी। अब फ़ोन किया है तो पता चला है कि वो वहाँ से जा चुके हैं। और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी कि इनकी कोई अजीज़ा तुम्हारे सेक्शन में काम करती है और अजीज़ों को बहरहाल अजीज़ों के बारे में इल्म रहता ही है। इमरान ने कहा। ना सिर्फ रहता है बल्कि बहुत रहता है। कर्नल साहब अपनी अजीज़ा समेत लागेरिया के शहर बगौरा रवाना हो चुके हैं चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए और अभी रास्ते में ही होंगे। हैरिस ने जवाब दिया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो शदीद ज़ख्मी हैं और एक हफ्ते तक इन्हें अस्पताल से रुख्सत नहीं मिल सकती। इमरान ने कहा। हाँ, बात तो ऐसी ही थी, लेकिन उनकी अजीज़ा को उनसे भी ज़्यादा जल्दी थी और उसे ये खदशा भी था कि कहीं वो पार्टी जिसने पहले इन पर हमला किया वो दोबारा उन पर हमला ना कर दे। इसलिए मैंने उन्हें अपने खुसूसी अस्पताल में पहुंचवा दिया और फिर स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से वो 2 रोज़ में ठीक हो गए हैं। हैरिस ने जवाब दिया। इनकी अजीज़ा साहिबा का हदूद अरबा क्या है जो इनमें इस कदर दिलचस्पी ले रही है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से हैरिस बेख्तियार हंस पड़ा। इस दिलचस्पी की वजह से कर्नल फरीदी की वो मातूब हो गई है। मैंने खुसूसी सिफारिश की तो कर्नल साहब उसे ले जाने पर रजामंद हो गए। हैरिस ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो वो मोहतरमा ये समझी थी कि कर्नल साहब उसके आगे पीछे फिरना शुरू कर देंगे। इमरान ने कहा तो हैरिस एक बार फिर हंस पड़ा। बात वाकई ऐसी ही हुई थी। इन अजीज़ा का असल नाम तो महलका बानो है, लेकिन यहाँ ग्रेट लैंड में वो मलिका कहलाती है। नौजवान है और इसे क्रिमिनोलॉजी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है। फिर से तवील अरसे तक खुसूसी तरबियत हासिल की। इसके बाद वो मेरे सेक्शन से अटैच हो गई। मैं तो इसकी सलाहियतों का गवीदा हो गया हूँ। बेहद ज़हीन भी है और इंतहाई फ़ाल भी। और चूँकि डेथ सर्कल मिशन पर स्पेशल सेक्शन भी काम कर रहा था, इसलिए मैं चाहता था कि मलिका कर्नल साहब के साथ इस मिशन पर काम करे। मुझे मालूम था कि इस मिशन से मलिका को बेहद तजर्बात हासिल होंगे और इसकी सलाहियतें निखरेंगी और मैं अपने आला हुकाम को भी इस मिशन के बारे में मस्बत रिपोर्ट दे सकूंगा। लेकिन मलिका कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई और तुम जानते हो कि कर्नल फरीदी किस मिजाज के आदमी हैं। चुनाचा उन्होंने इसकी जज्बातियत देखते हुए उसे साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। जिस पर मलिका ने मुझे रिपोर्ट की तो मैंने कर्नल साहब को खुसूसी सिफारिश की और वादा किया कि मलिका इनकी अजीज़ा के तौर पर नहीं बल्कि स्पेशल सेक्शन की एजेंट के तौर पर साथ जाएगी, जिस पर कर्नल फरीदी बड़ी मुश्किल से माने। हैरिस ने जवाब देते हुए कहा। कर्नल साहब से किस तरह रब्ता हो सकता है, क्योंकि तुमने बताया कि वो बगौरा जा रहे हैं और बगौरा के हालात तब्दील हो चुके हैं। इमरान ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि तुम भी इस मिशन पर काम कर रहे हो? हैरिस ने चौंक कर पूछा। हाँ, डेथ सर्कल का निशाना पाकिस्तान भी है और कर्नल फरीदी को इसका इल्म है। मैंने उनसे इजाज़त ले ली थी क्योंकि मिशन इनका था और इन्होंने मादाम डिकॉकी के पीछे पाकिस्तान पहुंचने पर मुझे इसके मुतालिक ब्रीफ किया था। मैं इस वक्त बगौरा से ही बोल रहा हूँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। 1 मिनट होल्ड करो, मैं मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही फ़ोन पर खामोशी तारी हो गई। लागोश खामोश खड़ा हुआ था। इसका चेहरा सपाट था। हेलो। थोड़ी देर बाद हैरिस की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। 2 फ़ोन नंबर नोट करो, दूसरी तरफ से हैरिस ने कहा और फिर 2 नंबर बता दिए। पहला नंबर इस तैयारे में मौजूद फ़ोन का है, जबकि दूसरा इस कंपनी का है। ग्रेट लैंड में इसके ऑफिस में फ़ोन करके तुम तैयारे से रब्ता कर सकोगे, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू। मैं तुम्हारी सेक्शन एजेंट के हक में दुआएं खैर करता रहूँगा कि वो हार्ड स्टोन से टकराने के बावजूद सही सलामत वापस पहुँच सके। गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। फिर इससे पहले ग्रेट लैंड के दारुल हुकूमत का नंबर प्रेस किया और चार्टर तैयारे की कंपनी के ऑफिस का नंबर दबाया। यस, राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आपकी कंपनी के एक जेट तैयारे से कर्नल फरीदी साहब अपने साथियों समेत लागेरिया आ रहे हैं। तैयारा अभी परवास कर रहा है। मैंने कर्नल फरीदी से इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आपका नाम? दूसरी तरफ से पूछा गया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने जवाब दिया। ओह, यस सर, होल्ड ऑन करें सर, दूसरी तरफ से कदे बौखलाए हुए लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जाहिर है फ़ोन ऑपरेटर डिग्रियों के रोब में आ गई थी। हेलो। कुछ देर बाद इस ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा।
कर्नल साहब से बात कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। सेहतयाबी मुबारक हो पीर मुर्शद, और वजह सेहतयाबी को भी मुबारक हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ये वजह सेहतयाबी को मुबारक का क्या मतलब हुआ? कर्नल फरीदी ने हैरत भरी आवाज़ में कहा। आपने तो मुझे बताया था कि एक हफ्ते तक सेहतयाबी मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन अब मालूम हुआ है कि आप 2 रोज़ में ही सेहतयाब हो गए हैं। अलबत्ता वजह सेहत आपकी अजीज़ा मोहतरमा मालका बानो उर्फ मलिका बनी हैं, इसलिए आपके साथ साथ उन्हें भी मुबारकबाद देना फ़र्ज़ बन जाता है। अगर वो वजह सेहत ना बनती तो आप अभी तक अस्पताल में पड़े हाय हाय कर रहे होते, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, इस तक भी मुबारकबाद पहुंच जाएगी, कर्नल फरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने आपसे अस्पताल में रब्ता किया तो मालूम हुआ कि आप वहाँ से जा चुके हैं, जिस पर मैंने हैरिस को फ़ोन किया। इसने ना सिर्फ तफसील बता दी बल्कि यहाँ आपसे बात करने के लिए नंबर भी बता दिए, इमरान ने कहा। मुझे मालूम है, इसके अलावा तुम यहाँ कॉल भी नहीं कर सकते थे। कॉल करने का सबब बताओ, कर्नल फरीदी ने कहा। बस आपको और वजह सेहत याबी दोनों को मुबारकबाद देनी थी। पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं टॉबी फॉरेस्ट रवाना हो जाऊँ, लेकिन अब मुझे मजबूरन आपके आने तक यहाँ रुकना पड़ेगा, इमरान ने कहा। क्यों, क्या कोई ख़ास वजह है? कर्नल फरीदी ने कहा। जाहिर है अब वजह सेहतयाबी से मुलाकात ज़रूरी हो गई है, ताकि बिलमुशाफा इसका शुक्रिया अदा किया जा सके, जिसकी वजह से मेरे पीरो मर्शद को सेहतयाबी हासिल हो गई है, इमरान ने जवाब दिया। वो स्पेशल सेक्शन की एजेंट है और बस, मज़ीद बकवास नहीं चलेगी, समझे? तुम बताओ कि तुमने अब तक क्या किया है, कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आप जितने संजीदा हो जाएंगे पीरो मुर्शद, मामलात उतने ही गहरे होते जाएंगे, इमरान ने जानबूझकर कहा। फिर वही बकवास, क्या तुम चाहते हो कि मैं रिसीवर रख दूं? कर्नल फरीदी ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है कि ये आग हार्ड स्टोन के अंदर तक पहुंच गई है। बहरहाल मैंने कॉल इसलिए की है कि मेरे साथ साथ आपकी आमद की इत्तला भी बगौरा में पेशगी पहुंचा दी गई है, और ब्लू हेवन क्लब के मैनेजर साहब को लेबॉर्ट्री भिजवा कर लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया है, जबकि पॉल मैकारे की जगह हम दोनों के शायान शान इस्तकबाल के लिए डेथ सर्कल के मास्टर चीफ साहब ने एक्रीमिया से खुसूसी तौर पर लागोश को यहाँ भिजवा दिया है। इस वक्त लागोश साहब मेरे सामने मौजूद हैं। वो बड़े सच्चे और खरे आदमी हैं, इसलिए मैंने इनसे वादा किया है कि इनकी जवाना से फ़ाइट करा दूंगा, क्योंकि इन्होंने जवाना से कोई पुराना हिसाब किताब चुकाना है। अलबत्ता उन्होंने अज़राहे करम पॉल मिकारे के असिस्टेंट मैनेजर की टिप दी है कि इसे लेबॉर्ट्री के महले वकू का इल्म है, इसलिए अब मैं असिस्टेंट मैनेजर जलसी की आमद का इंतज़ार कर रहा हूँ, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। कहाँ मौजूद हो इस वक्त? कर्नल फरीदी ने पूछा। बगौरा शहर से दूर वीराने में कोई इमारत है जिसे ये लोग टॉर्चिंग हाउस कहते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, अब मैं खुद बंदोबस्त कर लूँगा, खुदा हाफिज़, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए फ़ोन ऑफ कर दिया। ये भी तुम्हारी तरह मेरे हाथों मारा जाएगा, लागोश ने पहली बार बोलते हुए कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। कर्नल फरीदी एक पहाड़ का नाम है मिस्टर लागोश, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे पहाड़ मैंने कई देखे हैं, लागोश ने जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक दरवाज़ा खुला और जवाना अंदर दाखिल हुआ। इसके कंधे पर जर्सी लदा हुआ था। अकेला था या कोई और भी इसके साथ था? इमरान ने चौंक कर पूछा। अकेला था मास्टर, जवाना ने जवाब दिया, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इसी में जोसेफ भी अंदर दाखिल हुआ, और फिर इन दोनों ने जर्सी को जंजीरों से बांध दिया। अब तो जर्सी आ गया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो, लागोश ने कहा। सब्र करो, जो वादा मैंने किया है इसे बहरहाल मैं पूरा करूँगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, और फिर वो जवाना की तरफ मुड़ा। जवाना, इसे होश में ले आओ और अलमारी से खादा कोड़ा निकाल लो, इमरान ने जवाना से कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और अलमारी की तरफ मुड़ गया। तुम बाहर जाकर निगरानी करो जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ सर हिलाता हुआ मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। क्या तुम इस पर कोड़े बरसाओगे? अब तक खामोश बैठी हुई डोमिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ज़रूरी नहीं, हाँ अगर इससे ज़बान ना खुली तो फिर शायद ऐसा ही करना पड़े, इमरान ने कहा, तो डोमिया ने इस बात में सर हिला दिया। जवाना अलमारी से एक खादा कोड़ा निकाल कर वापस मुड़ा, और फिर जर्सी के करीब जाकर उसे कोड़ा ज़मीन पर रखा और दोनों हाथों से इसका मुँह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब जर्सी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जवाना ने हाथ हटाए और झुककर ज़मीन पर पड़ा हुआ कोड़ा उठाया
اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جرسی نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ یہ ہماری تمہاری دوسری ملاقات ہے جرسی، عمران نے جرسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو جرسی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس کی گردن مڑی، اور جیسے ہی اس کی نظریں 7 بندے کھڑے لاگوش پر پڑی تو اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے مسخ ہو کے رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے ماسٹر لاگوش؟ یہ آپ اور اس حالت میں؟ جرسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں غفلت میں مار کھا گیا، لیکن اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے میرے ہاتھوں ہی مارے جانا ہے، اس لیے تم بغیر کسی تشدد کے جو بھی یہ پوچھتے ہیں جواب دے دو۔ لاگوش نے کہا تو جرسی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ میں تو ایک کلب کا مینیجر ہوں، اور بس آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ماسٹر لاگوش کے حکم پر ہوا، اور میں نے از خود کچھ نہیں کیا۔ جرسی نے کہا، تم پول میکارے کے اسسٹنٹ رہے ہو، اور پول میکارے اب ٹوبی فارسٹ میں واقع گرین ڈیتھ کی لیبارٹری میں منتقل ہو گیا ہے۔ تم اگر اس لیبارٹری کا محل وقوع درست بتا دو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں نہ صرف زندہ چھوڑ دوں گا بلکہ زندہ واپس جانے بھی دیا جائے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا تعلق تو صرف کلب کے معاملات سے تھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں، جرسی نے جواب دیا۔ جوانا، بس اتنا خیال رکھنا کہ یہ جواب دینے کے قابل رہ جائے۔ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر اسے کوڑے والا ہاتھ گھمایا، اور دوسرے لمحے کمرہ جرسی کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا پورا جسم بری طرح پھڑکنے لگا تھا، خاردار کوڑے نے اس کی ٹانگوں سے گوشت تک ادھیڑ دیا تھا۔ بولو ورنہ، جوانا نے چیختے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ گھما، اور اس بار تو جیسے کمرے میں چیخوں کا طوفان آ گیا۔ اور پھر چند لمحوں بعد جرسی کی گردن ڈھلک گئی۔ احمق ہے یہ، جب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ بتا دے پھر بھی خواہ مخواہ ضد کر رہا ہے، لاگوش نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے پانی پلاؤ، عمران نے جوانا سے کہا، تو جوانا نے کوڑا وہیں رکھا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی بھرا ہوا ایک جگ تھا۔ اس نے جرسی کے قریب پہنچ کر کچھ پانی اس کے حلق میں اتارا اور پھر باقی پانی اس کے زخموں پر ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جرسی چیختا ہوا ایک بار پھر ہوش میں آ گیا۔ اس کی حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ اب اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، عمران نے جوانا سے کہا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں، جرسی نے یکلخت ہذیانی انداز میں کہا۔ بتاؤ، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ نہ مر سکو گے اور نہ ہی جی سکو گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ گرین ڈیتھ لیبارٹری ٹوبی فارسٹ کے دلدلی علاقے جسے لاہیما کہا جاتا ہے میں زیر زمین واقع ہے۔ لاہیما کے قدیم مندر سے اس کا راستہ جاتا ہے، جرسی نے جلدی سے کہا۔ کیا تم نے دیکھا ہوا ہے یہ سارا علاقہ اور مندر؟ عمران نے ساتھ بیٹھی ہوئی ڈومیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارا علاقہ بوگوئی قبیلے کا ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کئی بار اس معبد میں گئی ہوں، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور ویسے بھی اس علاقے میں ہر طرف خوفناک دلدلے ہیں، وہاں زمین کے نیچے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی، ڈومیا نے کہا۔ لیبارٹری بنانے کے لیے ان دلدلوں کو ختم کر دیا گیا تھا، پھر نیچے لیبارٹری بنا کر اوپر دوبارہ مصنوعی دلدلیں بنا دی گئی ہیں، اور بوگوئی قبیلے کا سردار اور معبد کا پجاری دونوں ہمارے آدمی ہیں، وہ بگورا آتے رہتے ہیں اور ہمارے کلب میں آ کر عیاشی بھی کرتے رہتے ہیں، جرسی نے خود ہی بات کرتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سردار کا چوما کیسے تمہارا آدمی ہو سکتا ہے، اور پجاری تو دیوتا کا اوتار ہوتا ہے، وہ کیسے تمہارا آدمی ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ڈومیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم اپنی بات کو کنفرم کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، بوگوئی کا نائب سردار جیراگو اس وقت بھی کلب میں موجود ہے، جرسی نے کہا۔ کس حیثیت سے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ان کے لیے کلب کے پیچھے خصوصی تہخانے موجود ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور تنظیم کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسے 3 دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، جرسی نے جواب دیا۔ ان تہخانوں کی کیا تفصیل ہے؟ اس کے راستے کے بارے میں سب کچھ بتا دو تو اب بھی وعدہ پورا کیا جا سکتا ہے، ورنہ تم اندھے ہو کر اور جسم کی ساری ہڈیاں اتروا کر جب بگوڑا شہر کی سڑکوں پر پڑے ہوگے اور تمہارے جسم پر مکھیاں بن بنا رہی ہوں گی تو پھر نہ تمہاری تنظیم کو تم پر رحم آئے گا اور نہ ہی پول میکارے کو، عمران نے کہا تو جرسی نے اس طرح تیزی سے تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے ٹیپ ریکارڈر چل پڑا ہو۔ جراگو کا کیا حلیہ ہے؟ عمران نے پوچھا تو جرسی نے حلیہ بتا دیا۔ اس کا حلیہ سن کر عمران سمجھ گیا کہ وہ درست بتا رہا ہے، کیونکہ جو حلیہ بتایا گیا تھا وہ واقعی کسی ٹوبلی مرد کا ہی تھا۔ جوانا، تم نے ساری تفصیل سن لی ہے؟
عمران نے جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا۔ جوزف کو ساتھ لے جاؤ اور اس جیراگو کو وہاں سے اٹھا لاؤ۔ جرسی کی کار لے جاؤ، اس طرح تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور واپس مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھی چھوڑ دو، مجھے بھی ساتھ جانے دو، میری حالت خراب ہو رہی ہے، جرسی نے کہا۔ اگر تم فوری رہائی چاہتے ہو جرسی، تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ تمہیں گولی مار دی جائے، ورنہ جب تک جیراگو تمہاری بات کو کنفرم نہیں کرے گا اس وقت تک تم رہا نہیں ہو سکتے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن میں مر جاؤں گا، میری حالت خراب ہو رہی ہے، جرسی نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ یہ تو واقعی مر جائے گا، ڈومیا نے کہا۔ تو کیا فرق پڑے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو ڈومیا نے سر ہلا دیا۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہو رہی ہے، کیا ایسا ممکن ہے، ڈومیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں، جرسی درست کہہ رہا ہے، کیونکہ تمہیں بھی اس جیراگو کے کہنے پر اغوا کیا گیا تھا۔ میں نے جیراگو کو فرمائش کی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کی کوئی طاقتور اور شاندار لڑکی مجھے دے، تو اس نے بتایا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ یہاں آئی ہوئی ہو اور تم میرے مطلب کی لڑکی ہو۔ پھر اس نے تمہارا اور تمہارے باپ کا حلیہ مجھے بتایا، جس پر میرے آدمیوں نے تمہارے باپ کو ہلاک کر کے تمہیں اغوا کر لیا، اس بار لاگوش نے کہا۔ پھر تو جیراگو نے مقدس عہدے کی خلاف ورزی کی ہے، پھر تو میں اس کی گردن ضرور اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی، ڈومیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے باپ کو کس کے آدمیوں نے ہلاک کیا تھا، کیا جرسی کے آدمیوں نے، عمران نے لاگوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے، میں تو یہاں اکیلا آیا ہوں، اسی کے آدمی سارے کام کر رہے ہیں، لاگوش نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو یہ جرسی بھی ڈومیا کے باپ کے قاتلوں میں شامل ہے، عمران نے کہا۔ مجھے اجازت دو، میں اس کی گردن توڑ دوں، ڈومیا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، البتہ میرا وعدہ ہے کہ اسے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ لیکن یہ اگر مر گیا تب، ڈومیا نے کہا۔ فکر مت کرو، یہ اسی طرح بے ہوش رہے گا، میں نے اس کے زخم دیکھ لیے ہیں، پھر پانی گرنے کی وجہ سے اب اس کے زخموں سے خون بھی نہیں بہہ رہا، اس لیے اسے کچھ نہیں ہوگا، عمران نے کہا تو ڈومیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ اس کی نفرت بھری نظریں بے ہوش جرسی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور جوانا اور جوزف اندر داخل ہوئے۔ جوانا کے کاندھوں پر ایک قوی ہیکل ٹوبلی آدمی لدا ہوا تھا۔ ہاں، یہی جیراگو ہے، نائب سردار، ڈومیا نے اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہا۔ اسے بھی باندھ دو، عمران نے کہا تو جوزف اور جوانا نے جیراگو کو بھی زنجیروں سے باندھ دیا۔ کوئی پرابلم، عمران نے پوچھا۔ نو ماسٹر، ہم اس کے سر پر پہنچ گئے تھے، یہ وہاں ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ موجود تھا، اس لڑکی کو ہلاک کر کے اسے اٹھا لائے ہیں، جوانا نے بڑے سرد بحرانہ لہجے میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو جوانا نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوانا نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی جیراگو نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر حیرت سے اپنے آپ کو اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھی ہوئی ڈومیا پر جم گئی۔ ڈومیا، تم اور یہاں، اور ماسٹر لاگوش اور مینیجر جرسی، یہ سب کیا ہے؟ جیراگو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے اس لاگوش کو میرے اور میرے باپ کے متعلق بتایا تھا؟ کیوں؟ ڈومیا نے زہر بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں تو خود طاقتور آدمی کی تلاش تھی، تم نے مجھے خود تو کہا تھا کہ تم ایک ایسا مرد چاہتی ہو جو بے حد طاقتور ہو، اور ماسٹر لاگوش سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ جیراگو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بوگوئی قبیلے کے نائب سردار ہو، عمران نے جیراگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ جیراگو نے بڑے حکارت بھرے لہجے میں کہا۔ جوانا، عمران نے سائڈ پر کھڑے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا۔ جیراگو نائب سردار ہے، سردار کی تو چلو 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن نائب سردار کو کیا حق ہے کہ بڑے سردار کی طرح 2 آنکھیں رکھے؟ ایک نکال دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے اچانک اپنی اکڑی ہوئی انگلی جیراگو کی دائیں آنکھ میں کسی فولادی نیزے کی طرح اتار دی اور کمرہ جیراگو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انگلی واپس کھینچی تو پھر بڑے مطمئن انداز میں اسے جیراگو کے لباس سے صاف کیا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیراگو کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا، اس کی ضائع شدہ آنکھ میں سے خون اور رطوبت نکل کر اس کے چہرے پر پھسلتی ہوئی تھوڑی تک جا رہی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، لیکن عمران اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد جیراگو نے کراہنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی کراہیں بھی بند ہو گئیں۔ تمہیں سوال کرنے کا نتیجہ معلوم ہو گیا ہوگا،
اب اگر میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے تم نے پھر سوال کیا تو پھر دوسری آنکھ کا بھی یہی حشر ہوگا. اب بتاؤ کہ تمہارا سردار معبد کا پجاری ڈیتھ سرکل تنظیم کا آدمی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا. ہاں ہاں یہ درست ہے، جراگو نے جواب دیتے ہوئے کہا. وہاں لیبارٹری بھی ہے؟ عمران نے پوچھا. لیبارٹری؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ جراگو نے کراہتے ہوئے پوچھا. جس میں مشینیں لگی ہوتی ہیں اور مہذب دنیا کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں. عمران نے کہا. نہیں، میں نے کسی غیر ملکی کو وہاں نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی مشین دیکھی ہے، جراگو نے جواب دیا. اس معبد میں تو غیر ملکی آتے جاتے رہتے ہوں گے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا. نہیں، میں نے کبھی کسی غیر ملکی کو نہیں دیکھا، البتہ وہاں اکثر میں نے ایک فولادی پرندے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر وہ منڈلاتا ہوا پرندہ معبد کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. پجاری کا کہنا ہے کہ یہ پرندہ دیوتاؤں کا بھیجا ہوا ہے، جراگو نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. اب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہاں آنے جانے کے لیے کوئی خصوصی ساخت کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا ہوگا. بہرحال اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ محل وقوع درست بتایا گیا ہے اور واقعی وہاں لیبارٹری موجود ہے. جوانا، اس جراگو کی گردن توڑ دو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. تو جوانا بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اسے ایک لمحے میں ایک ہاتھ جراگو کے سر پر اور دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی ہلکی سی آواز ابھری اور جراگو کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا. وہ ختم ہو چکا تھا. تمہارے پاس ریوالور ہے؟ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا. یس ماسٹر. لاگوش کے یہاں موجود ایک آدمی کی جیب سے نکالا ہے، مشین پسٹل ہے، جوانا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک جدید ساخت کا مشین پسٹل نکال لیا. اس جرسی اور لاگوش دونوں کو گولی مار دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے جوانا سے لڑائی کا موقع دو گے، لاگوش نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. میرے پاس ان کھیل تماشوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور تم جیسے بدماشوں کو میں زندہ رہنے کا مزید موقع نہیں دے سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جوانا نے فائر کھول دیا اور کمرہ جرسی اور لاگوش کی چیخوں سے گونج اٹھا. وہ دونوں چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد ساکت ہو کر زنجیروں میں ہی لٹک گئے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.